अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल जो है वो तकरीबन वैसे ही है जैसे ये पहले थी। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसके हवाले से बात भी कर रही हैं और अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वहाँ पे सीज़-फायर हो जाए। लेकिन अफ़सोस के साथ ये अभी कहना पड़ता है कि अभी तक वहाँ पे किसी किस्म का जो है वो जंगबंदी नहीं हुई और वो जंग जारी है और उसके सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो मासूम लोग हैं। तकरीबन अक्टूबर के महीने में एक एस्टिमेट के मुताबिक जो अखबार है जो रिपोर्ट कर रही थी वो तकरीबन 14,000 लोगों की शहादत की खबर बता रही थी और उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की थी। और अभी भी जो है वो सिलसिला जारी है। हर तरह की बमबारी वहाँ पे हो रही है और हर तरह का गज़ब जो है वो उन पे ढाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो ना मुसलमान दुनिया उठ के खड़ी हुई है सिवाय लोगों की हुक्मरानों के अलावा और इस तरह से जो अमली इक़दामात हैं वो बड़े कम हो गए हैं, जो कि यकीनन बड़ी अफ़सोस की बात है। अच्छा, इसी के हवाले से दुनिया का रद्द-ए-अमल जो है वो इतना अजीब है। ये जो मग़रबी ममालिक हैं जो कि बार-बार हमें बताते थे कि जी दुनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा जस्ट है, इंसाफ़ है और जो मग़रिब है वो तो इंसाफ़ के साथ ही हमेशा खड़ी होती है। तो मेरे ख़्याल में वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया है और ये एक्सपोज़ हो गई है वन्स एंड फॉर ऑल कि इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है और ना उनको इंसाफ के साथ कोई लेना-देना है, ना उनका जो है वो लोगों के हुकूक के साथ उनका कोई लेना-देना है। सो इस तरह की कोई सिलसिला जो है वो अभी बाकी नहीं रहा और अवाम को बड़ा खुल के पता चल गया है कि क्या है, क्या नहीं। अच्छा अ, मैं सिर्फ़ एक वाक़ये की तरफ जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मैचेज़ हो रही हैं, तो टेस्ट मैच में एक पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है उस्मान ख्वाजा। बेहतरीन बल्लेबाज़ है। उन्होंने अपने जज़्बात का इज़हार जो है वो सिर्फ़ इस तरह से किया कि उन्होंने अपने जूतों के ऊपर ये लिखा कि ऑल लाइव्स आर इक्वल यानी तमाम जो ज़िंदगियाँ हैं वो बराबर हैं। आईसीसी ने उस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उनको वो जूते पहनने से रोका। फिर उसके बाद जो है उन्होंने फाख्ता की एक तस्वीर जो है वो अपने जूते के ऊपर बनाई और वो पहने लेकिन उस पे भी उनको जो है वो सख्ती से मना किया गया आईसीसी की तरफ से। अच्छा ये आईसीसी वही आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये वही है जिन्होंने जब भारतीय पूरी टीम ने जो है वो आर्मी कैमोफ्लेज कैप्स पहनी तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी इसके हवाले से। अच्छा इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने उनकी जो हिपोक्रेसी है, जो दोगलापन है, उस पे भी बात की है और उस पे भी उन्होंने कहा हुआ है कि किस तरह से आईसीसी जो है वो एक जगह पे तो उनकी जो हालात है वो एक तरह से हैं और दूसरी जगह पे जो है वो उनकी बड़ी सख्ती है। अच्छा, इस सिलसिले में वेस्ट इंडीज़ की एक बड़ी ही मुमताज़ अ प्लेयर थी अभी तो रिटायर हो चुकी हैं माइकल होल्डिंग। तो माइकल होल्डिंग ने जो है वो एक जगह पे अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि आई हैव बीन फॉलोइंग द ख्वाजा फियास्को एंड आई कैन नॉट से आई एम सरप्राइज्ड बाय द आईसीसी स्टैंस। मतलब मुझे कोई हैरत नहीं हुई कि आईसीसी ने इस तरह का स्टांस रखा हुआ है। उन्हें फिर आगे जाके कहा कि हाउ द एफ पीपल वर अलाउड टू टेक द नी फॉर बीएलएम। ब्लैक लाइव्स मैटर का जब सिलसिला हुआ, जब अमेरिका से वो निकला पूरी दुनिया में गया, तो उसके लिए कैसे जो है वो खिलाड़ियों को इजाज़त दी कि वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो एलजीबीटीक्यू जो है उसके सिलसिले में जो है वो स्टंप्स को क्यों कवर किया गया उनके रंगों में। तो वो ख़ैर है, वन्स अगेन दे शो देयर हिपोक्रेसी एंड लैक ऑफ मॉरल स्टैंडिंग एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन। तो उन्होंने एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन आईसीसी पे बड़ी कड़ी तनकीद की है और बताया कि इनका दोगलापन जो है वो बेसिकली एक्सपोज़ किया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है पैट कमिंस, उन्होंने अपनी एक प्रेस इंटरैक्शन में बात की तो उसने अपने सपोर्ट का इज़हार किया है फॉर उस्मान ख्वाजा और उसने कहा कि आई थिंक ही इज़ स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट ही बिलीव्स एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग इट रियली रिस्पेक्टफुली। कि जो उस पे वो बिलीव करते हैं, वो उसके लिए खड़े हो रहे हैं
اور بڑے رسپیکٹفلی، مطلب وہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا رہے، بڑے رسپیکٹفلی جو ہے وہ یہ اپنی بات پہنچا رہی ہیں۔ عثمان خواجہ کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ جب میں وہ پکچرز دیکھتا ہوں غزہ کے ان معصوم بچوں کی جو کہ غزہ میں شہید کیے جا رہی ہیں، اور جن تک نہ امداد پہنچ رہی ہے، جن کے ماں باپ کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک میسیکر ہے، ایک جینوسائیڈ ہے، تو اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بچے جو ہے وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں، میں بڑے جذباتی ہو جاتا ہوں اس سلسلے میں، کہ اگر میرے بچے آسٹریلیا میں رہ کے ان کو باہر جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی تھریٹس نہیں ہے، تو میں وہی جو ہے وہ پوری دنیا کے بچوں کے لیے چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ کھلی بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ مطلب آم، ایک ایسے طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں جس کا کسی کو نقصان ہی نہیں ہے، اور آپ لوگوں کی جو معصوم لوگ ہیں ان کی جانوں کی حفاظت کے بارے میں اگر بات کر رہی ہیں، اور اس پہ بھی آئی سی سی جیسے ادارے کو تکلیف ہے، تو اس پہ ہم جو ہے وہ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی شرم کا مقام ہے ان کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ غزہ کی صورتحال، آ، ہمارے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جذباتی لوگ ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ جیسے ہی آ، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بیسیکلی شروع ہوا تھا 7 اکتوبر 2023 کو، جب حماس نے جو ہے وہ اسرائیلی علاقوں پہ حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں سے شروع نہیں ہوا، یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1948 سے، 1947-48 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور فلسطینیوں کے علاقوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان پہ جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے معصوم لوگوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ نہ ان میں بڑوں کی تفریق ہے، نہ بچوں کی تفریق ہے، نہ معصوموں کی وہ کوئی ڈفرینس وہ نہیں رکھتے، تو جو ان کے سامنے آتا ہے ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس پہ چپ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2007 سے تقریباً انہوں نے اسرائیل نے پورے فلسطین کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور یہ محاصرہ اس طرح ہے کہ نہ وہ سمندر کے تھرو کسی جگہ سے جا سکتے ہیں، نہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے، اور نہ زمین کے تھرو جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہے وہ اسرائیل نے قبضے میں لی ہوئی ہے، ایون یہاں تک کہ وہاں جو پانی کی سپلائی ہے وہ بھی اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، جو کہ ابھی اس جنگ میں انہوں نے اس کو بھی بند کیا، جو کہ ایک بیسک جنگ میں ایک بیسک ہتھیار کے طور پہ انہوں نے استعمال کی، حالانکہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جو ہے اس کو آپ کر ہی نہیں سکتے، لیکن انٹرنیشنل قوانین کا کیا کہنا ہے؟ انٹرنیشنل قوانین ہوتی تو ہسپتالوں پہ بمباری نہیں ہوتی۔ غزہ میں الشفا ہاسپٹل جو کہ بہت بڑا ہاسپٹل تھا اس کو تباہ کر دیا گیا، النصر ہاسپٹل جو ہے اس کو تباہ کیا۔ آم، آم، پچھلے 2-3 دنوں سے بار بار رپورٹس آ رہی ہے کہ بار بار پھر سے بمباری ہو رہی ہے، وہاں کے ہسپتالوں میں جو ہے وہ میڈیسن نہیں پہنچ رہی، وہاں پہ جو بچے ہیں ان کو کوئی امداد نہیں مل رہی، بڑوں کی امداد نہیں مل رہی، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بلک بلک کے مر رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنل لاز جو ہے وہ یہاں پہ کیونکہ لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ امریکہ ہے اور وہ واضح طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، برٹش ہے وہ واضح طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، ویسٹرن کمیونٹی ہے واضح طور پہ سپورٹ کر رہی ہے۔ مسلم امہ میں صرف یمن نے اتنی کوشش کی ہے کہ انہوں نے ایک قسم کا اپنی طرف سے وہ ایفرٹ کر رہی ہیں، اور سمندر میں جتنے بھی وہ جہاز جو بحری جہاز ہیں جو کہ اسرائیل سے کسی طرح سے منسلک ہے تو ان کو وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ یہی ہو رہا ہے مسلم امہ کی طرف سے، ابھی تک بیانات سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں ہوا، کوئی ایسی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ جو او آئی سی ہے اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مبرہ سمجھا اپنے اس کاوش سے کہ وہ کسی طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو کم کریں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اچھا، پھر میں اکثر گزرتا رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ انیشیلی جب بائیکاٹ کی باتیں ہوئی تو بڑا بائیکاٹ ہوا، اور لوگوں نے بائیکاٹ کیا، کے ایف سی کا بھی، میک ڈونلڈس کا بھی، اور اس کا بھی اور اس کا بھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی کے ایف سی پہ اسی طرح کا رش ہے، میک ڈونلڈس پہ اسی طرح کا رش ہے، اور لوگوں میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کم از کم ہماری طرف سے نہ ہم وہاں پہ جنگ کرنے جا سکتے ہیں، نہ ہم وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ ہماری امداد جو ہم بھیج رہے ہیں وہ پہنچ رہی ہیں وہاں پہ، تو کم از کم ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کر لیں کہ بائیکاٹ کر لیں، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ ظلم کر رہی ہیں اور اس ظلم کو بند کریں۔
لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی اسی طرح سے نہیں ہو رہا، حالانکہ اس کا بڑا اچھا اثر پڑا ہے اور پوری دنیا میں مسلمانوں نے جو اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے انکلوڈنگ پاکستان، اس کا بڑا اچھا اثر پڑا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے بولنا کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی بھی۔ جو بمباری ہے وہ بند نہیں ہوئی، دن رات وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، اعلانات ہوتی ہیں، نارتھ سے ساؤتھ کو بھیجا جاتا ہے لوگوں کو اور ساؤتھ سے نارتھ کو بھیجا جاتا ہے اور بیچ میں ان پہ بمباری کی جاتی ہے۔ کبھی نارتھ غزہ اسٹرپ پہ حملے ہوتے ہیں، کبھی ساؤتھ غزہ اسٹرپ پہ حملے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ سلسلہ جاری ہے اور اس طرح سے معصوم لوگ جو ہے وہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ OIC سے بھی ہم لوگوں کی یہی درخواست ہے، التجا ہے بلکہ، کہ مسلمان حکمران جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا ہمت کا مظاہرہ کریں اور کوشش کریں کہ ان لوگوں کی اور کچھ نہیں تو جنگ بندی ہو جائے، تاکہ ان لوگوں تک جو ہے وہ جو بچ گئی ہیں ان تک تو کوئی نہ کوئی امداد پہنچ سکے، جو زخمی ہیں ان تک امداد پہنچ سکیں، جو باقی معصوم لوگ ہیں کم از کم وہ بچ جائے اور ان کی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ہلاکتیں نہ ہوں۔ میرے خیال میں ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں فی الحال، اور ہم اپنی طرف سے یہی ایفرٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ مزید بات بھی کریں گے اپنے اگلے ویلاگ میں۔ تو اس پہ آپ بھی اپنی ذرا رائے کا اظہار کریں کمنٹ سیکشن میں، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ابھی کوشش کریں گے کہ ابھی ریگولرلی آپ سے بات ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔